شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ، اوصاف کریمہ اور خصائل شریفہ کا ذکر ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیارے اور جامع انداز میں اس طرح بیان فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت آخرت کی فکر میں اور امور آخرت کی سوچ میں رہتے۔ اس کا ایک تسلسل قائم تھا کہ کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چین نہیں ہوتا تھا۔ اکثر طویل سکوت اختیار فرماتے، بلا ضرورت کلام نہ فرماتے۔ گفتگو کا آغاز فرماتے تو دہن مبارک سے اچھی طرح الفاظ ادا کرتے، یعنی متکبروں کی طرح بے توجہی، بے نیازی کے ساتھ اد کٹے الفاظ استعمال نہ فرماتے، اور اسی طرح اختتام فرماتے۔ آپ کی گفتگو اور بیان بہت صاف، واضح اور دو ٹوک ہوتا، نہ اس میں غیر ضروری طوالت ہوتی، نہ زیادہ اختصار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم مزاج و نرم گفتار تھے، درست خو اور بے مروت نہ تھے، نہ کسی کی اہانت کرتے تھے اور نہ اپنے لیے اہانت پسند کرتے تھے۔ نعمت کی بڑی قدر کرتے اور اس کو بہت زیادہ جانتے، خواہ کتنی ہی قلیل ہو کہ آسانی سے نظر بھی نہ آئے، اور اس کی برائی نہ فرماتے۔ کھانے پینے کی چیزوں کی برائی کرتے نہ تعریف۔ دنیا اور دنیا سے متعلق جو بھی چیز ہوتی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی غصہ نہ آتا، لیکن جب خدا کے کسی حق کو پامال کیا جاتا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلال کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہ سکتی تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بدلہ لے لیتے۔ آپ کو اپنی ذات کے لیے نہ غصہ آتا، نہ اس کے لیے انتقام لیتے۔ جب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ کے ساتھ اشارہ فرماتے، جب کسی امر پر تعجب فرماتے تو اس کو پلٹ دیتے۔ گفتگو کرتے وقت دانے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے ملاتے۔ غصہ اور ناگواری کی بات ہوتی تو روئے انور اس طرف سے بالکل پھیر لیتے اور اراض فرما لیتے۔ خوش ہوتے تو نظریں جھکا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہنسنا زیادہ تر تبسم تھا، جس سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک، جو کہ بارش کے اولوں کی طرح پاک و شفاف تھے، ظاہر ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرد خاندان تھے اور جن کو علم و واقفیت کے بہترین ذرائع اور مواقع حاصل تھے، اور جن کی نظر نفسیات انسانی اور اخلاقی کی باریکیوں پر بہت گہری تھی، قریب 3 اشخاص میں سے تھے، اور اس کے ساتھ وصف نگاری اور منظر کشی میں بھی ان کو سب سے زیادہ قدرت حاصل تھی۔ آپ کے خلق عظیم کے متعلق یہ کہتے ہیں، آپ بد کلامی اور بے حیائی و بے شرمی سے دور تھے، اور تکلفاً بھی کبھی کوئی ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرزد نہیں ہوئی تھی۔ بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی آواز بلند نہ فرماتے، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے، بلکہ عفو درگزر کا معاملہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پر کبھی دست درازی نہ فرمائی، سوائے اس کے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا موقع ہو۔ کسی خادم یا عورت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی ظلم و زیادتی کا انتقام لیتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مقررہ کردہ حدود کی خلاف ورزی نہ ہو اور اس کی حرمت و ناموس پر آنچ نہ آئے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو پامال کیا جاتا اور اس کے ناموس پر عرف آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے ہر شخص سے زیادہ غصہ ہوتے۔ 2 چیزیں سامنے ہوتی تو ہمیشہ آسان چیز کا انتخاب فرماتے۔ جب آپ اپنے دولت خانے پر تشریف لے جاتے تو عام انسانوں کی طرح نظر آتے، اپنے کپڑوں کو صاف کرتے، بکری کا دودھ دوتے اور اپنی سب ضرورتیں خود انجام دیتے، اپنی زبان مبارک محفوظ رکھتے اور صرف اسی چیز کے لیے کھولتے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ سروکار ہوتا۔ لوگوں کی دلداری فرماتے اور ان کو متنفر نہ کرتے۔ کسی قوم و برادری کا کوئی معزز شخص آتا تو اس کے ساتھ اکرام و اعزاز کا معاملہ فرماتے اور اس کو اچھے اور اعلیٰ عہدے پر مقرر کرتے۔ لوگوں کے بارے میں محتاط تبصرہ کرتے، بغیر اس کے کہ اپنی بشاشت اور اخلاق سے اس کو معروم فرمائیں۔ اپنے حساب کے حالات کی خبر برابر رکھتے،
لوگوں سے لوگوں کے معاملات کے بارے میں دریافت کرتے رہتے، اچھی بات کی اچھائی بیان کرتے اور اس کو قوت پہنچاتے، بری بات کی برائی کرتے اور اس کو کمزور کرتے۔ آپ کا معاملہ معتدل اور یکساں تھا، اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا تھا۔ آپ کسی بات سے غفلت نہ فرماتے تھے، اس ڈر سے کہیں دوسرے لوگ بھی غافل ہونے لگیں اور اکتا جائیں۔ ہر حال اور ہر موقع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس حال کے مطابق ضروری سامان تھا۔ نہ حق کے معاملے میں کوتاہی فرماتے، نہ حد سے آگے بڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جو لوگ رہتے تھے وہ سب سے اچھے اور منتخب ہوتے تھے۔ آپ کی نگاہ میں سب سے زیادہ افضل وہ تھا جس کی خیر خواہی اور اخلاق عام ہوں۔ سب سے زیادہ قدر و منزلت اسی کی تھی جو غم خواری اور ہمدردی اور دوسروں کی مدد اور معاونت میں سب سے آگے ہو۔ خدا کا ذکر کرتے ہوئے کھڑے ہوتے اور خدا کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھتے۔ جب کہیں تشریف لے جاتے تو جہاں مجلس ختم ہوتی اسی جگہ تشریف رکھتے اور اس کا حکم بھی فرماتے۔ اپنے حاضرین مجلس اور ہم نشینوں پر ہر شخص کو اپنی توجہ اور التفات میں پورا حصہ دیتے۔ آپ کا شریک مجلس یہ سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں کوئی اور نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی غرض سے بٹھا لیتا یا کسی ضرورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرتا تو نہایت صبر و سکون سے اس کی پوری بات سنتے، یہاں تک کہ وہ خود ہی اپنی بات پوری کر کے رخصت ہوتا۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوال کرتا اور کچھ مدد چاہتا تو اس کی ضرورت پوری کیے واپس نہ فرماتے یا کم از کم نرم و شیریں لہجے میں جواب دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق تمام لوگوں کے لیے وسیع اور عام تھا۔ تمام لوگ حق کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں برابر تھے۔ آپ کی مجلس علم و معرفت، حیا و شرم اور صبر و ایمانت داری کی مجلس تھی۔ نہ اس میں آوازیں بلند ہوتی تھیں، نہ کسی کے عیوب بیان کیے جاتے تھے، نہ کسی کی عزت و ناموس پر حملہ ہوتا، نہ کمزوری کی تشہیر کی جاتی تھی۔ سب ایک دوسرے کے مساوی تھے اور صرف تقویٰ کے لحاظ سے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہوتی تھی۔ اس میں لوگ بڑوں کا احترام اور چھوٹوں کے ساتھ رحم دلی اور شفقت کا معاملہ کرتے تھے، حاجت مند کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے، مسافر اور نوادر کی حفاظت کرتے اور اس کا خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمہ وقت کشادہ روح اور انبساط و بشاشت کے ساتھ رہتے تھے۔ بہت نرم اخلاق اور نرم پہلو تھے، یعنی جلد مہربان ہو جانے والے اور بہت آسانی سے درگزر کرنے والے تھے۔ نہ سخت طبیعت کے مالک تھے، نہ سخت بات کہنے کے عادی، نہ چلا کر بولنے والے، نہ عامیانہ اور متبذل بات کرنے والے، نہ کسی کو عیب لگانے والے، نہ تنگ دل بخیل۔ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہ ہوتی اس سے تغافل فرماتے، یعنی اس کو نظر انداز کر دیتے اور گریز نہ فرماتے اور صراحتاً اس سے مایوس بھی نہ فرماتے اور اس کا جواب بھی نہ دیتے۔ تین باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو بالکل بچا رکھا تھا، ایک جھگڑا، دوسرا تکبر اور تیسرے غیر ضروری کام۔ لوگوں کو بھی تین باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچا رکھا تھا، نہ کسی کی برائی کرتے تھے، نہ کسی کو عیب لگاتے تھے اور نہ کسی کی کمزوریاں اور پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑتے تھے، اور صرف وہ کلام فرماتے تھے جس پر ثواب کی امید ہوتی تھی۔ جب گفتگو کرتے تو شرکۂ مجلس ادب سے اس طرح سر جھکا لیتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی بے حس و حرکت کے کہیں جنبش سے چڑیاں اڑ نہ جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہوتے تب یہ لوگ بات کرتے، آپ کے سامنے کبھی نزاع نہ کرتے۔ اگر آپ کی مجلس میں کوئی شخص گفتگو کرتا تو بقیہ سب لوگ خاموشی سے سنتے، یہاں تک کہ وہ اپنی بات ختم کر لیتا۔ آپ کے سامنے ہر شخص کی گفتگو کا درجہ وہی ہوتا تھا جو ان کے پہلے آدمی کا ہوتا کہ پورے اطمینان کے ساتھ اپنی بات کہنے کا موقع ملتا اور اس قدردانی اور اطمینان کے ساتھ اسے سنا جاتا۔ جس بات سے سب لوگ ہنستے اس پر آپ بھی ہنستے، جس سے سب تعجب کا اظہار کرتے آپ بھی تعجب فرماتے۔ مسافر اور پردیسی کی بے تمیزی اور ہر طرح کے سوال کو صبر و تحمل کے ساتھ سنتے، یہاں تک کہ آپ کے اصحاب کرام
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے تاکہ آپ پر کوئی بار نہ ہو۔ آپ فرماتے تھے کہ تم کسی حاجت مند کو پاؤ تو اس کی مدد کرو۔ آپ مدح و تعریف اس شخص کی قبول فرماتے جو حد اعتدال میں رہتا، کسی کی گفتگو کے دوران کلام نہ فرماتے اور اس کی بات کبھی نہ کاٹتے۔ ہاں، اگر وہ حد سے بڑھنے لگتا تو اس کو منع فرما دیتے یا مجلس سے اٹھ کر اس کی بات قطع فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ فراخ دل، کشادہ قلب، راست گفتار، نرم طبیعت اور معاشرت معاملات میں نہایت درجہ کریم تھے۔ جو پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا وہ مرعوب ہو جاتا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہتا اور جان پہچان حاصل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فریفتہ اور دل دادہ ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے والا کہتا کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی شخص دیکھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس جمال و کمال سے آراستہ فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت و دلکشی اور روب و ہیبت کا حسین و جمیل پیکر بنایا تھا۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خوددار و باوقار اور شان و شوکت کے حامل تھے اور دوسروں کی نگاہ میں بھی نہایت پرشکوہ۔ آپ کا روئے انور 14ویں رات کے چاند کی طرح دمکتا تھا۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میانہ قد تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ سورۃ قباء میں دیکھا، اس سے اچھی کوئی چیز میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میانہ قد تھے، طول کی طرف کسی قدر مائل، رنگ نہایت گورا، ریش مبارک کے بال سیاہ، دہانہ نہایت متناسب اور حسین، آنکھوں کی پلکیں دراز، چوڑے شانے۔ آخر میں کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یا آپ کے بعد کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ میں نے حریر و دباج کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے زیادہ نرم نہیں پایا، نہ آپ کی خوشبو سے بڑھ کر کوئی خوشبو سونگھی۔ یہ ہیں محبوب کائنات حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق۔ ان کو اپنانا اور اختیار کرنا سیرت کا اہم مقصد ہے اور باعث فلاح ہے۔ پھر احادیث میں بھی ان اخلاق و شمائل اور آپ کی دیگر سنتوں پر عمل کرنے کا اجر و ثواب بھی بے حد بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میری امت میں بدعات غالب آ جائیں اور جہالت عام ہو جائے، اس وقت جو شخص میری سنت پر عمل کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ایک اور جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا، یعنی اس پر عمل کیا جو میرے بعد چھوڑ دی گئی تھی، تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس سنت پر عمل کرنے والوں کو ملے گا، بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں کچھ کمی کی جائے۔ اور جس شخص نے گمراہی کی کوئی ایسی نئی بدعت نکالی جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش نہیں ہیں، تو اس کو اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا کہ اس بدعت پر عمل کرنے والوں کو گناہ ہوگا، بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی کی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا اور سرکشی کی وہ جنت میں نہ جائے گا۔ پوچھا گیا وہ کون شخص ہے جس نے انکار کیا اور سرکشی کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار اور سرکشی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذکورہ بالا اخلاق حسنہ کو اختیار کریں اور آپ کی دیگر سنتوں کو عمل میں لائیں اور ثواب عظیم حاصل کریں۔ اس کے نتیجے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت دل میں پیدا ہوگی وہ ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد ایسی محبت نصیب فرمائے۔ اس وقت دل کا حال یہ ہوگا، اس لیے آرزو ہے جینے کی، پھر زمین دیکھ لوں مدینے کی۔ مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں،
الہی عمر اسی میں تمام ہو جائے۔ جس کی جان کو تمنا ہے، دل کو طلب، وہ سکون بخش محفل مدینہ میں ہے۔ یوں تو جینے کو ہم جی رہے ہیں، مگر جان مدینہ میں ہے، دل مدینے میں ہے۔ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب کی کیا خوب ربائی ہے۔ دل تڑپتا ہے میرا سینے میں، آئے پہنچوں گا کب مدینے میں۔ قلب جس کا نہ ہو مدینے میں، اس کا جینا ہے کوئی جینے میں۔ جناب وکیل احمد قدوائی صاحب نے بڑا ہی پرحکمت شعر کہا ہے، شاید کوئی اس سے بڑھ کر نہ کہہ سکے۔ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور زبان پر کثرت سے درود و سلام جاری رکھنا چاہیے۔ یا اللہ رحمت قابلہ نازل فرما۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور زبان پر کثرت سے درود و سلام جاری رکھنا چاہیے۔ یا اللہ رحمت کاملہ نازل فرما۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جس سے آسمان بھر جائے، زمین بھر جائے اور عرش عظیم بھر جائے۔ یا اللہ رحمت کاملہ نازل فرما رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے ہر ذکر کی تعداد کے بدلے 10 لاکھ مرتبہ۔ یا اللہ رحمت کاملہ نازل فرما ہمارے آقا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، اولین میں اور آخرین میں۔ یا اللہ رحمت کاملہ نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ملائے اعلیٰ میں قیامت تک، اور رحمت کاملہ نازل فرما ہمارے آقا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر، اور سلام نازل فرما قرآن کریم کے ایک ایک حرف کے بدلے اور ہر حرف کے بدلے 1000 مرتبہ۔ یا اللہ رحمت کاملہ نازل فرما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، جب کبھی آپ کا ذکر کریں ذکر کرنے والے، اور جب کبھی بھول جائیں غفلت والے، اور برکتیں اور سلام نازل فرما، اور ہماری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہتر سے بہتر اور اعلیٰ سے اعلیٰ ایسی اجزاء عطا فرما جس کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائق اور اہل ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔